بسم اللہ الرحمن الرحیم. مطالعہ پاکستان کلاس سیکنڈ ایئر پہلی کلاس میں سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارا جو مضمون ہے مطالعہ پاکستان کلاس سیکنڈ ایئر، اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم مطالعہ پاکستان پر بات کریں گے کہ مطالعہ پاکستان کیا ہے. تو سب سے پہلے جس طرح کے لفظ سے اندازہ ہوتا ہے مطالعہ پاکستان، یعنی پاکستان کا مطالعہ، پاکستان کی اسٹڈی. پاکستان کا مطالعہ مطلب یہ ہے کہ اس میں ہم صرف پاکستان ہی ڈسکس کریں گے. پاکستان کی کون کون سی چیزیں، پاکستان کی تاریخ تفصیل سے ڈسکس کریں گے، کس طرح پاکستان بن گیا، کہاں سے پاکستان کی تاریخ شروع ہو گئی، اور یہاں مسلمان کیسے آ گئے، یہ تو عرب میں تھے یہاں پہ کیسے آ گئے، یہاں پہ کیسے ہوئے پھیل گئے، ریاست کا مطالبہ کس طرح کیا، تو یہ تفصیل سے بات کریں گے ہم. دوسرا، ہم پاکستان حاصل کرنے کے بعد یہاں کی جو سیاست تھی، یہاں کا جو سیاسی نظام تھا، وہ سیاسی نظام تفصیل سے ہم اس پہ بات کریں گے. پاکستان کے موجودہ سیاسی سٹرکچر پر بات کریں گے، پاکستان کی پارلیمنٹ، پاکستان کی جو صوبائی اسمبلیاں ہیں، پاکستان میں مختلف جو پوزیشنز ہے، پرائم منسٹر ہے، پریزیڈنٹ ہے، جو دیگر جو سٹرکچرز ہیں، اس پہ تفصیلی بات ہوگی. اور پاکستان تھرڈ نمبر پہ پاکستان کا آئین اور قانون، اس پہ تفصیلی سے ہم بات کریں گے. موجودہ آئین پاکستان کا کیسا ہے، اس سے پہلے کون سے آئین پاکستان کے تھے، اس میں کیا تھا، وہ کیوں ختم کیے گئے یا وہ ناکام ہو گئے، کون کون سے مسئلے اس میں تھے. تو آئین اور قوانین پہ بھی انشاءاللہ، قانون پہ بھی ہم بات کریں گے. اگرچہ آئین اور قانون میں تھوڑا ڈفرینس ہے لیکن انشاءاللہ ڈیٹیل سے ہم بعد میں پڑھیں گے. نیکسٹ جو ہے وہ زمینی خدوخات یعنی زمینی خصوصیات ہے کہ پاکستان کی زمین کیسی ہے. یہاں پہاڑ ہیں، دریا ہیں، بڑی بڑی جو لمبی جو چھوٹیاں ہیں، یہاں پہ مختلف قسم کی جو منرلز ہیں، معدنیات ہیں، یہاں پہ فلورا فانا ہے، مختلف قسم کے جو جانور رہتے ہیں پہاڑوں میں، اور یہاں سے جو پانی بہتا ہے، ان چیزوں کا رول کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس پہ تفصیلی بات ہوگی. پاکستان کے لوگ، یہاں کی آبادی میں مختلف قسم کے جو جینڈرز کے جو میل اور فیمیل کا ریشو ہے، جوان ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، مورٹیلیٹی ریٹ ہے، اس پہ تفصیل سے بات ہوگی کہ یہ کیسے ہیں، اور اس میں یہ ڈسٹریبیوٹ بھی ہم کریں گے انشاءاللہ. یہاں کے لوگوں کے مسائل پہ بھی بات ہوگی کہ یہاں کے لوگ کون سے مسائل فیس کرتے ہیں، صحت کے کون سے مسائل ہیں، تعلیم کے ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، لائن آرڈر کا مسئلہ ہے، سیاسی مسائل ہیں، اس پہ بھی بات ہوگی. اور نیکسٹ 7 نمبر پہ پاکستان کے لوگوں کی زبانیں، مختلف تاریخی زبانیں بولی جاتی ہیں، جس میں ایک اہم زبان اردو بھی ہے، علاقائی زبانیں ہیں، پشتو، پنجابی، سندھی، بلوچی، اس پہ تفصیل سے بات ہوگی. اور پاکستان کی معیشت اور پاکستان کے معاشی نظام کو بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کی معیشت کیسی ہے، اس کا ڈیپینڈ کس چیز پہ ہے، ایگریکلچر کیسا ہے، انڈسٹری کیسی ہے، پاکستان کی ٹریڈ، اور یہ چیزیں تفصیل سے انشاءاللہ ہوگی. لاسٹ میں بین الاقوامی تعلقات یا عالمی معاملات بھی، پاکستان کا رول باہر کی دنیا میں کیسا ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی. بڑی طاقتوں کے ساتھ پاکستان کے تعلقات، ان کے لیے پاکستان کی اہمیت، علاقے میں پاکستان کی اہمیت، تو اس پر تفصیل سے انشاءاللہ بھی ہم بات کریں گے. ان ٹاپکس کے علاوہ ہم اس کورس کے اندر انشاءاللہ جو کرنٹ ایشوز ہے، مسئلہ کشمیر ہے، افغانستان میں وار انٹر ہے، مڈل ایسٹ کے جو کرائسس ہے، اور جو آج کل بھی دنیا میں مختلف جو عالمی جو معاملات ہیں، جس طرح کی گلوبل وارمنگ ہے، کلائمیٹ چینج ہے، یہ سب چیزیں انشاءاللہ ہم انسرکل کریں گے اس پورے پروسیس کے دوران. اچھا، یہ تو ہو گیا مطالعہ پاکستان. اب آتے ہیں سبجیکٹ پہ. تو سبجیکٹ میں سب سے پہلا جو چیپٹر ہے، اس کا نام ہے قیام پاکستان. قیام پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کس طرح قائم ہوا. قیام مین قائم ہونا، کس طرح قائم ہوا. تو جس طرح کے اوپر ہم نے مطالعہ پاکستان میں ڈسکس کیا کہ ہم تاریخ پہ بات کریں گے، تو اس میں زیادہ چیزیں ہم تاریخ سے ڈالیں گے. اوپر جو پہلے نمبر پہ بھی ہم نے لکھا ہوا ہے تاریخ، تو یہاں قیام پاکستان میں بھی سب سے پہلے بات ہوگی پاکستان کی تاریخ میں، کیونکہ پاکستان کا قیام ایک لمبی جدوجہد کا نتیجہ ہے اور اس کے لیے ہمیں تاریخ میں جھانکنا ہوگا. تو قیام پاکستان میں پوری تفصیل سے بات کریں گے پاکستان کی تاریخ پر، اور ہم جائیں گے بہت پیچھے انشاءاللہ جو
بعد کے لیکچرز میں ہم ڈسکس کریں گے. لیکن قیام پاکستان جس طرح کہ ہم سب سنتے ہیں، پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے. کیا ہے؟ ایک نظریاتی ملک ہے. تو پاکستان ایک نظریے کے تحت وجود میں آ گیا. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نظریہ پاکستان. تو قیام پاکستان کی بنیاد کیا ہے؟ نظریہ پاکستان. اب نظریہ پاکستان کیا ہے؟ تو نظریہ پاکستان جاننے کے لیے اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ پہلے جانیں گے نظریہ کیا ہے، کیونکہ جب تک نظریے کا پتہ نہ ہو اس وقت تک ہم نظریہ پاکستان نہیں سمجھ سکتے. تو نظریہ پاکستان سمپلی اس کو ہم ڈسکس کریں گے. جی تو نظریہ کیا ہے؟ نظریہ پاکستان سے پہلے بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ نظریہ پاکستان پر. نظریہ اجتماعی سوچ، جب کسی اجتماعی سوچ کا کسی خاص مقصد، اجتماعی سوچ کا کسی خاص مقصد کے حصول پر مرکوز ہو جانا اور اس مقصد کے حصول کے لیے طے شدہ اصولوں کے تحت جد و جہد کرنا. اس سے 4 چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. نیچے ہم نے لکھے ہوئے ہیں. اجتماعی سوچ، نظریہ کیا ہے؟ اجتماعی سوچ ہے. کیا ہے؟ اجتماعی سوچ. اجتماعی سوچ، اس اجتماعی سوچ کا ان کے کچھ خاص مقاصد یا ان کا ایک خاص مقصد ہوگا. ویسے کوئی سوچتا ہے تو اس کو ہم نظریہ نہیں کہہ سکتے. جب اجتماعی سوچ کا کوئی خاص مقصد یا مقاصد ہو تو یہ نظریہ ہے. لیکن صرف یہ نظریہ بھی نہیں ہے، یہ مقصد سامنے رکھ کر گھر بیٹھے ہوئے ہم مقصد کے حصول کے لیے کوشش نہیں کرتے تو یہ نظریہ نہیں ہو سکتا. تو تیسری چیز کیا ہے؟ اس مقصد کے حصول کے لیے جد و جہد کرنا. کیا ہے؟ تل نمبر پہ جد و جہد کرنا. اور جد و جہد کس قسم کی ہوگی؟ اس کے لیے کچھ اصول، کچھ قواعد، کچھ ضابطے بھی وضع کرنے ہوں گے. کیونکہ آپ سوچتے ہیں کلیکٹیولی، اجتماعی طور پر، ایک مقصد بھی آپ کے سامنے ہے، آپ کوشش بھی کرتے ہیں کہ یہ مقصد حاصل کریں، لیکن کوشش کس قسم کی ہے آپ کو پتہ بھی نہیں. بھائی ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارا لیڈر کیا ہوگا، ہماری جدوجہد سیاسی ہوگی، ہم ہتھیار اٹھائیں گے. تو اس جدوجہد کے لیے کچھ خاص طریقے، کچھ اصول بھی درکار ہوں گے. یہ 4 چیزیں جب اکٹھے ہو جاتی ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں نظریہ. کیا؟ اجتماعی سوچ، لوگوں کی جو کلیکٹیو پرسیپشن تھنکنگ ہے ان کی، یہ ان کے سامنے جب کوئی کچھ خاص مقاصد یا کوئی مقصد ہو اور اس مقصد کے لیے وہ کلیکٹیولی سٹرگل کرے، جدوجہد کرے، اور اس جدوجہد کا طریقہ کار بھی واضح ہو. اس کی میں مثال دوں گا، پاکستان پہ میں اپلائی کروں گا. اب ہندوستان میں جو مسلمان تھے ان کی اکثریت کی سوچ کیا تھی کہ بھائی ہمیں جو ہے ہندوستان میں ہم فریلی، ہم اپنی زندگی بطور مسلمان ہم اپنی زندگی یہاں آزادی سے اجتماعی زندگی بسر نہیں کر سکتے. لفظ اجتماعی میں نے استعمال کیا، اس پہ انشاءاللہ نیکسٹ سلائیڈ میں بات کروں گا. یہ سب کی کلیکٹیو سوچ تھی کہ بھائی یہاں پہ تو یہ نہیں ہو سکتا. تو اب کیا کرنا ہے؟ اب مقصد کیا ہے؟ ایسی ریاست قائم کرنا ہے جہاں پہ ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی اس اصول کے تحت گزار سکیں، اور اس ریاست کے حصول کے لیے ہم اٹھ کھڑے ہو جائیں گے، جدوجہد بھی کریں گے. اور ہماری جدوجہد کیسی ہوگی؟ اس میں ہم ہتھیار نہیں اٹھائیں گے، لڑیں گے نہیں، بلکہ ہماری جدوجہد سیاسی ہوگی. اس کے لیے بعد میں سیاسی پارٹی بن گئی. تو یہ 4 چیزیں جب مل جاتی، اکٹھے ہو جاتی ہیں، اس سے بن جاتا ہے نظریہ. اچھا، اب آتے ہیں نظریہ پاکستان پر. تو نظریہ پاکستان کیا ہے؟ نظریہ پاکستان، اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک ایسی ریاست کا قیام جہاں ہندوستانی مسلمان اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی آزادی سے
اسلامی اصولوں کے مطابق بسر کر سکے. سیدھی سادی بات ہے. اس میں یہاں پہ ایک کوسچن ریز ہوتا ہے اور یہ جو سب لوگ کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ مسلمان اپنی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں بسر کر سکتے تھے. کر سکتے تھے. اب بھی ہندوستان میں بہت سارے مسلمان ہیں وہ اسلامک پریکٹس کر سکتے ہیں, پوری دنیا میں کر سکتے ہیں. تو پھر یہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ بھائی پاکستان ایسی ریاست جہاں ریاست کی کیا ضرورت تھی, تو زندگی گزار سکتے تھے. لیکن یہاں پہ ایک اہم بات جو ہے وہ جس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور بہت ضروری ہے, وہ کون سی بات ہے؟ وہ ہے لو اجتماعی. کیا ہے اجتماعی؟ مسلمانوں کی زندگی تو کلیکٹیولی انڈیویجولی یا انفرادی طور پر وہ اسلامی اصولوں کے مطابق بسر کر سکتے تھے, لیکن اجتماعی طور پر مسلمان اپنی زندگی اسلام اور اسلامی روایات, اسلامی قانون, اسلامی نظام کے تحت نہیں گزار سکتے تھے. کیسے؟ ایسے فرض کر لیتے ہیں ہندوستان میں, جس طرح کہ میں نے اجتماعی کی بات کی, ہندوستان میں مسلمان یہ چاہتے تھے کہ بھائی ہم یونائٹڈ انڈیا میں, متحدہ ہندوستان میں رہنا چاہتے ہیں, لیکن یہاں پہ ہماری اجتماعی زندگی کیسی ہوگی؟ یہاں پہ یہ ہوگا تمام قوانین قرآن اور سنت کے مطابق ہوں گے. کیا ہندو اس کے لیے راضی تھے؟ نیور. وہ تو مسلمان تو اپنی انفرادی زندگی تو گزار سکتے تھے, وہ تو گزار سکتے تھے, یہ تو مسلمان گزار سکتے تھے, لیکن مسئلہ کہاں پہ تھا؟ مسئلہ یہاں تھا اجتماعی زندگی. مسلمان اپنی اجتماعی زندگی کیسے گزاریں گے؟ کیا ہندوستان میں مسلمان ایک اسلامی آئین لا سکتے تھے؟ آج آپ دیکھیں آپ کے آئین میں کیا ہے, صدر اور وزیر اعظم کے لیے مسلمان ہونا لازمی ہے. فار ایگزامپل یہ ایک بات ہے. ہندوستان میں اس طرح ہو سکتا تھا؟ نہیں. اب یہ کیوں؟ کیونکہ ہندوستان کے جو اس وقت جو لیڈنگ پارٹی تھی کانگریس, اس کو ہم کہتے ہیں سیکولر پولیٹیکل پارٹی, وہ ایک ایسی ریاست چاہتی تھی, آزاد ریاست انگریزوں سے, جس میں وہ سیکولر نظام, مطلب کوئی مذہب وغیرہ کا انوالومنٹ نہیں ہوگا. اگرچہ بعد میں وہ ہندو ریاست بن گئی, اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے, لیکن اس وقت مسلمان سمجھتے تھے کہ اسلام ایک انفرادی نماز, روزے اور زکوٰۃ کا نام نہیں ہے. اسلام کیا ہے؟ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے, زندگی گزارنے کا ایک مکمل ایک طریقہ ہے جس میں ہم زندگی گزاریں گے. ہماری سیاست, ہماری معیشت, ہماری معاشرت اور ہمارا جو سراؤنڈنگ ہے اور جو ہمارا آئین ہے, ہمارے قوانین ہے, یہ سب اسلامی اصولوں کے مطابق ہوں گے. ہماری اجتماعی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگی. تو یہ مسلمان وہاں پہ پریکٹس نہیں کر سکتے تھے. اب اس میں یہ ہے کہ اجتماعی زندگی اگر اسلام کے مطابق ہو تو اس کا فائدہ کیا ہوگا. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. فار ایگزامپل ایک مسلمان ہے, وہ ایک ایسے معاشرے میں رہتا ہے جہاں پہ اجتماعی طور پر اسلامی معاشرہ نہیں ہے. وہاں گناہ کرنے کے چانسز بہت زیادہ ہوں گے. اب اگر ایک بندہ ایک اسلامی معاشرے میں رہتا ہے تو یہاں پہ اگر گناہ کرنا بھی چاہے تو ان کو چانسز بہت کم ہوں گے. اسی لیے اگر معاشرہ اجتماعی ہو تو وہاں پہ مسلمانوں کو اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے میں بہت بڑی آسانی ہوگی, انفرادی زندگی گزارنے میں بہت بڑی آسانی ہوگی. اور اجتماعی طور پر اگر معاشرہ اسلامی ہو تو اس کے دینی اور دنیاوی دونوں فائدے ہوں گے مسلمانوں کے لیے. صرف نماز, روزے وغیرہ کی بات نہیں ہے, دنیاوی زندگی کے لیے بھی اسلام کے بہت سارے فائدے ہیں جو ہم ایک اجتماعی زندگی کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں. لہذا قیام پاکستان کا مقصد ایک ایسی ریاست کا قیام تھا جہاں پہ انفرادی اور اجتماعی زندگی اسلام کے مطابق ہو.
تو انفرادی طور جگہ ہو سکتا تھا، لیکن یہاں پہ ہماری پاکستان کا قیام، اس کا میجر مقصد کیا تھا کہ ہمارا معاشرہ اسلامی ہو، ہمارا آئین اسلامی ہو، ہمارا نظام اسلامی ہو، ہماری معیشت اسلامی ہو. اگرچہ بعد میں ہم اس کو حاصل کرنے میں ناکام رہے، لیکن انیشلی اس کا مقصد یہی تھا. اچھا، یہ تو ہو گیا نظریہ اور نظریہ پاکستان. اب نظریہ کیوں ضروری ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی بہت بڑی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. لیکن اگر نظریہ ہو، لوگ اجتماعی طور پر ایک ڈائریکشن میں سوچتے ہوں، تو ان کے درمیان کیا ہوگا؟ اتحاد اور اتفاق. جس طرح کہ پاکستان کے قیام کے دوران دیکھنے میں آیا، لوگ جب مسلمانوں کے جل سے جلوس ہوتے تھے، سب آتے تھے، کلیکٹیو کاز کے لیے لڑتے تھے. دوسرا کیا، اگر ملک بن گیا تو ملک بننے کے بعد آپ کو آئین بنانا ہے، آئین کیسا ہوگا، آپ کا قانون کیسا ہوگا، اس کے لیے رہنمائی دیتا ہے آپ کا نظریہ. بھائی پاکستان تو نظریہ پاکستان تو نظریہ اسلام ہے، تو اس میں آئین کیا ہوگا، اسلامی ہوگا، اس کے لیے آپ کے لیے آسانی تھا. جس طرح کہ آغاز میں لوگ، یہ بہت بڑی بحث وہاں پہ چل رہی تھی کہ بھائی پاکستان ایک سیکولر اسٹیٹ ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن یہ بات کنفرم تھی کہ بھائی پاکستان ایک اسلامی ریاست ہوگی، کیونکہ یہ نظریہ پاکستان اصل میں نظریہ اسلام ہے. تو قانون اور آئین کیسا ہوگا، یہ اسلامی. یہ رہنمائی کس نے پرووائڈ کی؟ یہ نظریہ نے. اچھا، رسم و رواج، عقائد وغیرہ ان چیزوں کی حفاظت ہوتی ہے. اگر آپ ایک نظریہ فالو کرتے ہیں تو آپ جیسے بہت سارے لوگ ہوں گے، اور آپ کلیکٹیولی اپنے آپ کے جو عقائد ہیں، آپ کے جو عبادات ہیں، رسم و رواج ہیں، وہ پریکٹس کرتے رہے ہوں گے. اس کی حفاظت ڈیفینیٹلی ہوگی. اور اگر آپ کا ایک نظریہ ہو، اور یہ نظریہ اکثریت لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی مجھے تو چھوڑیے، اگر ہم اجتماعی طور پر یہ کوشش کریں تو اس سے سب کو فائدہ ہوگا. تو کیا ہوگا؟ ہم ایک اجتماعی کاز کے لیے کوشش کریں گے، ہم اجتماعی مقصد کے حصول کے لیے کوشش کریں گے. اور جب اجتماعی طور پر ہم خوشحال ہو جائیں گے تو اس سے انفرادی ترقی اور خوشحالی بھی آئے گی، اور اجتماعی خوشحالی اور ترقی بھی آئے گی. تو یہ تھا نظریہ پاکستان اور اس کی اہمیت، جس کو ہم نے یہ کہا کہ نظریہ بیسیکلی 4 چیزوں سے بنتی ہے، جس میں ایک اجتماعی سوچ جب کسی خاص مقصد کے حصول پر مرکوز ہو جائے، اس مقصد کے حصول کے لیے طے شدہ اصولوں کے تحت جدوجہد ہو جائے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نظریہ. جس طرح کہ ہم نے یہاں پہ دیکھا، اجتماعی سوچ، مقصد، جدوجہد اور طریقہ کار. جب یہ 4 چیزیں مل جاتی ہیں تو اس سے کیا بن جاتا ہے؟ ایک نظریہ. اب نظریہ پاکستان کیا ہے؟ تو ایک ایسی ریاست کا قیام جہاں ہندوستانی مسلمان اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق بسر کر سکے. اور اس پہ ہم نے بھی تفصیلی بات کی. اور پھر یہ اتحاد، اتفاق، آئین اور قانون سازی میں رہنمائی، رسم و رواج اور عقائد کی حفاظت، ترقی اور خوشحالی، اجتماعی ترقی اور خوشحالی. یہ اگر کسی قوم کا نظریہ ہو اور وہ اپنے نظریے پر عمل پیرا ہو تو وہ یہ 4 چیزیں حاصل کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.